الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق اللہ خالقنا العظیم۔ میرے قابل صد احترام بزرگوں، بھائی اور دوستوں، رب العالمین نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا کہ تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اگر اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تو پھر تم انہیں نہ تو جھڑکو اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی تلخ کلامی کرو۔ یہ رب العالمین کا حکم تمام ایمان والے مسلمانوں کے ساتھ ہے، اور ان کو یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ اپنے اعمال کو سب سے پہلے شرک سے پاک کرو، اور شرک سے پاک کرنے کے بعد جو حقوق العباد میں سب سے پہلا نمبر دیا گیا ہے وہ ہے والدین کا حق۔ اللہ کے حق کے بعد جب بندوں کے حق بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو سب سے پہلا حق ان میں والدین کا ہے، اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ اللہ پاک بندے کو نصیحت فرماتے ہیں کہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرے۔ جب یہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرے گا تو اس کی ایک نظر جو اپنے والدین کو یہ محبت سے دیکھ رہا ہے، ایک نظر جو اپنے والدین کے چہرے پر محبت سے یہ ڈال رہا ہے، وہ ایک نظر بھی خالی نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ والدین ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کو مل جائے تو پھر اس کے بعد ایک نیکیوں کا، حدیث پاک میں 4 چیزیں بتائی گئی ہیں جن کے دیکھنے پر بھی اللہ رب العزت ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے بیت اللہ۔ اگر کوئی آدمی بیت اللہ کی صرف زیارت کرتا ہے بیٹھا، کوئی طواف نہیں کر رہا، کوئی اس کے اور عبادت تلاوت نہیں ہو رہی، کچھ نہیں ہو رہا، صرف بیت اللہ کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور بیت اللہ کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہے، فرمایا کہ اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور دوسری چیز حدیث پاک میں بتائی گئی وہ ہے قرآن پاک، کہ قرآن پاک کی اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے تلاوت نہیں کر رہا، صرف قرآن پاک کو دیکھ رہا ہے، اس کی زیارت کر رہا ہے، تو فرمایا کہ قرآن پاک کو صرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ والدین ہیں، کہ جب والدین کو انسان خدمت نہیں کر رہا، صرف ان کو محبت کی نظر سے دیکھ رہا ہے کہ اللہ نے یہ مجھے نعمت عطا کی ہوئی ہے، اب والدین کو دیکھنا بھی اس کا عبادت کے اندر شامل ہو رہا ہے۔ اور فرمایا کہ چوتھی چیز علماء اکرام ہیں کہ اگر آپ ان کو محبت کی نظر سے علماء کو دیکھتے ہو تو تمہارا دیکھنا بھی عبادت ہے، یعنی عبادت ثواب کا اس کو ثواب مل رہا ہے کہ جو انسان علماء کی بھی زیارت کر رہا۔ تو اب یہاں پر اللہ رب العزت والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ ایو عمل احب الی اللہ، کہ یا رسول اللہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے جو اللہ کو محبوب ہو، جس کے ذریعے ہم اللہ کی محبت، اللہ کا قرب حاصل کر سکیں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصلاۃ لوقتها، کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ کے قرب کی سیڑھی ہے، فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ اب نماز کا وقت جب ہو جائے تو پھر دوسرے کاموں کو چھوڑ دینا، یہ ایماندار ہونے کی نشانی ہے۔ اگر اس وقت بھی اس کو اپنی دکان یاد آتی ہے، فیکٹری یاد آتی ہے، یا اس کو دوسرے کام یاد آتے ہیں تو یہ اس کے ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔
کہتے ہیں کہ اگر تمہارا ایمان تمہیں گھر سے اٹھا کر یا دکان سے اٹھا کر مسجد تک نہیں لے جا سکتا، اتنا کمزور ہو چکا ہے، تو پھر تمہیں قبر سے اٹھا کر حشر تک اور حشر سے جنت تک کیسے لے کے جائے گا؟ اب جنت تک جانے کے لیے اس ایمان کو قوی کرنا ہے، اور قوی کرنے کے لیے سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ نماز ہے کہ ہم اپنی نماز کو کامل بنا لیں اور نماز کے وقت میں سارے کاموں کو چھوڑ دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی آدمی عصر کی نماز کو، اب عصر کی نماز کی مثال کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ اس وقت ہر بندہ کاروبار کے اندر مصروف ہوتا ہے۔ اب کاروبار کے اندر مصروفیت سے نکل کر جب اللہ کے لیے جائے گا تو کیا اللہ کو نہیں پتا کہ یہ بندہ کاروبار چھوڑ کے آ رہا ہے، اپنے دکانداری چھوڑ کے آ رہا، اپنا بزنس چھوڑ کے آ رہا، اپنی تجارت چھوڑ کے آ رہا؟ تو فرمایا کہ اگر کسی آدمی کی عصر کی نماز کا وقت نکل گیا اور اس نے نماز کو ترک کر دیا، نہ پڑھا، تو فرمایا کہ اس بندے کا ایسے ہی ہے جیسے اس کا گھر بار، اس کی اولاد، اس کا سب کچھ لٹ گیا اور وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ اتنی سخت وعید ہے کہ انسان اپنی نماز کو اس کے وقت پر ادا کرے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ ویلے دی نماز تے قبیلے دیاں ٹکراں۔ نماز تو وہی ہے جو وقت پر ادا کی جائے، بے وقت جو ہے وہ پھر نماز نہیں ہے، وہ تو پھر علامہ اعلان جائیدہ اپنا مسجد۔ تو ہم اپنی وقت کے اوپر نماز کو ادا کریں۔ اور دوسری چیز جو حدیث پاک میں بتائی گئی کہ جو اللہ کی محبت کے لیے سب سے ضروری چیز دوسری ہے، فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اب یہ والدین کے ساتھ جو حسن سلوک ہے، یہ ایسا عمل ہے جو اللہ کو بھی بڑا محبوب ہے، اور اللہ اس کا بار بار جگہ جگہ حکم فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک آدمی اللہ کا بڑا فرما بردار ہے لیکن والدین کا فرما بردار نہیں ہے، تو اللہ اس کی اپنی فرما برداری کرنا بھی قبول نہیں فرمائیں گے۔ اللہ نے اس کو اپنی عبادت کے ساتھ ذکر کیا، اس لیے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کا فرما بردار ہے اور اپنے والدین کا نافرمان ہے تو اس چیز کو اللہ رب العزت بھی قبول نہیں فرماتے۔ تو اس لیے اپنے والدین کی خدمت کرنا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ اللہ رب العزت کہتے ہیں ایک ماں کی دعا اپنی اولاد کے حق میں 70 ولیوں سے زیادہ قبول ہوتی ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کے لیے ہاتھ اٹھا دے، باپ اپنے بچے کے لیے ہاتھ اٹھا دے، اب یہ اس آدمی کے لیے اس سے بڑی، وہ کہتے ہیں نا دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں۔ جب انسان اپنے اعمال سے اپنے والدین کو راضی کرتا ہے، پھر ان کے دل سے جو دعائیں نکلتی ہیں وہ انسان کا بیڑا پار کر جاتی ہیں۔ تو اپنے والدین سے دعائیں لینا، اپنا عمل ایسا کر لینا کہ والدین کے دل سے دعائیں نکلیں، ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ محبت سے پیش آنا، اور ان کے ساتھ ایسا معاملہ رکھنا کہ کل وہ تمہارے ساتھ بچپن میں اچھا معاملہ کرتے تھے، تمہارے ساتھ محبت کرتے تھے، آج وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، تم جوان ہو چکے ہو، آج تم ان کے ساتھ ویسی ہی محبت کا معاملہ کرو جیسا وہ تمہارے ساتھ بچپن میں کرتے۔ اسی لیے ہمیں حکم ہے کہ ان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ مولا جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا، مجھ پر بچپن میں رحم کیا، تو بھی ان کے اوپر رحم فرما۔ اب آج یہ مستحق ہو گئے رحم کے، تو آج ان کے اوپر تو رحم فرما۔ آپ یہ دیکھیں صحابیت کا مقام کتنا بڑا ہے کہ آدمی صحابیت کے رتبے پر فائز ہونے کے لیے کتنا، کوئی آدمی اپنی محنت سے صحابی نہیں بن سکتا، جتنی مرضی زور لگا لے ایڑی چوٹی کا، صحابی نہیں بن سکتا۔ اور صحابی بننے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا یہ ضروری ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے اندر موجود ہیں اور والدہ بیمار ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو پیغام بھیج رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کی زیارت کا مشتاق ہوں، میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری والدہ بیمار ہیں، مجھے کیا حکم ہے؟ تو میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ دھوڑے ہوئے آؤ اور آ کر میری زیارت کر لو، بلکہ میرے آقا نے فرمایا اپنی والدہ کی خدمت کرو، اپنی والدہ کے پاس رہو۔ انہوں نے اپنی والدہ کے پاس رہے، اپنی والدہ کی خدمت کی، اور اپنی والدہ کے ساتھ انہوں نے وقت کو گزارا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ زیارت نہیں کر پائے۔ اسی حالت میں والدہ کی خدمت کرتے کرتے اللہ کے نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا، نہیں دیکھ سکے اللہ کے نبی علیہ السلام۔ لیکن میرے آقا دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں اور حضرت عمر سے کہہ رہے ہیں کہ عمر، یمن سے ایک آدمی آئے گا، اس کا نام اویس قرنی ہوگا، اس کو جب تم ملو اس کا یہ حلیہ ہوگا، جب اسے تم ملو تو اس سے دعا کروانا۔ اب حضرت عمر جیسا بندہ جس کو اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا،
تو حضرت عمر جیسے آدمی سے کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ تمہیں ملے تو اس سے تم دعا کروانا۔ اب اتفاق سے ایک مرتبہ وہ تشریف لائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے ان سے کہا، جب پہچان لیا کہ یہ اویس ہیں اور قرن سے آئے ہیں، یمن سے آئے ہیں، تو ان سے کہا کہ ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ انہوں نے کہا کہ میں دعا کروں؟ آپ صحابی رسول ہیں اور اب اتنے بڑے اعلیٰ مرتبے پہ فائز ہیں، میں آپ کے لیے دعا؟ فرمایا کہ یہ میرے نبی کا حکم ہے۔ اب اللہ کے نبی نے کیوں حکم دیا؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی والدہ کی خدمت اتنی کی تھی کہ اللہ رب العزت ان کی اس خدمت کی وجہ سے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو رد ہی نہیں فرماتے۔ یہ میرے نبی امت کو بتانا چاہتے تھے، میرے نبی امت کو میسج دینا چاہتے تھے، پیغام دینا چاہتے تھے کہ دیکھو اگر والدین کے ساتھ یہ حسن سلوک ہوگا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں جہاد میں شرکت کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ، جا کر اپنے والدین کی خدمت کرو۔ تمہارا اپنے والدین کی خدمت کرنا یہی اس وقت جہاد ہے، یعنی جس وقت والدین کو خدمت کی ضرورت ہو اس وقت پھر دوسرے کاموں کو ترک کر دیا جائے، پھر اس وقت ان کی خدمت کرنا یہی افضل عمل ہے۔ پھر اسی کے اوپر اللہ جنت دیتے ہیں، پھر اسی کے اوپر اللہ کی محبت ملتی ہے۔ اور اگر والدین کو خدمت کی ضرورت ہے اور آدمی دوسرے کاموں کے اندر لگ جائے کہ وہ بھی نیکی کا کام ہے، وہ بھی نیکی کا کام ہے، میں اس کام کے اندر لگ جاؤں، اس وقت وہ کام پھر نیکی نہیں رہتے۔ اس لیے کہ دین اپنے ذوق اور شوق کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے، دین ہے اللہ کے نبی کے حکموں کو پورا کرنے کا نام۔ اللہ کے نبی کے حکموں کو اللہ کے نبی کے طریقے پر اگر ہم پورا کریں گے تو پھر یہ دین بنے گا، اور اگر ہم اپنے ذوق کی تسکین کے لیے یہ کام کریں گے پھر وہ دین نہیں ہے، پھر تو وہ ہمارے ذوق کی تسکین ہوگی۔ تو اس لیے بھائی اللہ نے اگر ہمیں والدین کی نعمت دی ہے تو والدین کے ساتھ ہم حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ محبت کریں، جس قدر ان کی خدمت میں ہم اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں وہ ڈالیں۔ اور اگر والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو پھر میرے آقا نے اس کا بھی طریقہ بتایا ہے کہ اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، پھر اپنے والدین کے لیے ہاتھ اٹھا کر مغفرت کی دعائیں کریں، ان کے لیے قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کریں، پھر والدین کے ملنے والوں سے حسن سلوک کریں، جو والدین کے ملنے والے تھے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، اور پھر ان کے لیے قرآن پاک پڑھ کے ایصال ثواب کریں۔ والدین کے لیے اگر تم کوئی نیکی کا کام کر سکتے ہو، کوئی صدقہ خیرات کر سکتے ہو تو وہ کریں۔ اور اگر ہم یہ چیزیں کریں گے اللہ پھر بھی، یہ بھی آتا ہے نا کہ کسی نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ اگر کسی کے والدین دنیا سے چلے گئے اور اسی حالت میں چلے گئے کہ وہ اپنے بچے سے ناراض تھے تو پھر اس کی کیا تلافی کی صورت ہے؟ تو پھر اس وقت بھی یہی ارشاد فرمایا گیا کہ اپنے والدین کے لیے بعد میں پڑھ کر ایصال ثواب بھی کیا جائے، ان کی طرف سے صدقہ خیرات بھی کیا جائے، تاکہ اگر یہ آدمی اپنے والدین کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، دعائیں کرے گا، ان کو پڑھ کے ایصال ثواب کرے گا تو کل یہ قیامت کے دن ان کے نافرمانوں میں نہیں بلکہ ان کے فرما برداروں کے اندر لکھا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔